حزقیل پہلا باب 23ویں برس کے چوتھے مہینے کی 5ویں تاریخ کو یوں ہوا جب میں نہر کبار کے کنارے پر اسیروں کے درمیان تھا تو آسمان کھل گیا اور میں نے خدا کی رویتیں دیکھی۔ اس مہینے کی 5ویں کو یہویاکین بادشاہ کی اسیری کے 5ویں برس میں خداوند کا کلام بوزی کے بیٹے حزقیل کاہن پر جو کسدیوں کے ملک میں نہر کبار کے کنارے پر تھا نازل ہوا، اور وہاں خداوند کا ہاتھ اس پر تھا۔ اور میں نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ شمال سے آندھی اٹھی، ایک بڑی گھٹا اور لپٹتی ہوئی آگ، اور اس کے گرد روشنی چمکتی تھی، اور اس کے بیچ سے یعنی اس آگ میں سے سیکل کیے ہوئے پیتل کی سی صورت جلوہ گر ہوئی، اور اس میں سے 4 جانداروں کی ایک شبیہ نظر آئی، اور ان کی شکل یوں تھی کہ وہ انسان سے مشابہ تھے، اور ہر ایک کے 4 چہرے اور 4 پر تھے، اور ان کی ٹانگیں سیدھی تھیں، اور ان کے پاؤں کے تلوے بچھڑے کے پاؤں کے تلوے کی مانند تھے، اور وہ منجے ہوئے پیتل کی مانند جھلکتے تھے، اور ان کی چاروں طرف پروں کے نیچے انسان کے ہاتھ تھے، اور چاروں کے چہرے اور پر یوں تھے کہ ان کے پر ایک دوسرے سے باہم پیوستہ تھے، اور وہ چلتے ہوئے مڑتے نہ تھے بلکہ سب سیدھے آگے بڑھے چلے جاتے تھے۔ ان کے چہروں کی مشابہت یوں تھی کہ ان چاروں کا ایک ایک چہرہ انسان کا، ایک ایک شیر ببر کا ان کی دہنی طرف، اور ان چاروں کا ایک چہرہ سانڈ کا بائیں طرف، اور ان چاروں کا ایک چہرہ عقاب کا تھا۔ ان کے چہرے تو یوں تھے، اور ان کے پر اوپر سے الگ الگ تھے، ہر ایک کے 2 پر دوسرے کے 2 پروں سے ملے ہوئے تھے، اور 2 سے ان کا بدن ڈھمپا ہوا تھا۔ ان میں سے ہر ایک سیدھا آگے کو چلا جاتا تھا، جدھر کو جانے کی خواہش ہوتی تھی وہ جاتے تھے، وہ چلتے ہوئے مڑتے نہ تھے۔ رہی ان جانداروں کی صورت سو ان کی شکل آگ کے سلگے ہوئے کوئلوں اور مشلوں کی مانند تھی۔ وہ ان جانداروں کے درمیان ادھر ادھر جاتی تھی، اور وہ آگ نورانی تھی، اور اس میں سے بجلی نکلتی تھی، اور وہ جاندار ایسے ہٹتے بڑھتے تھے جیسے بجلی کون جاتی ہے۔ جب میں نے ان جانداروں پر نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان 4 چہروں والے جانداروں کے ہر چہرے کے پاس زمین پر ایک پہیا ہے۔ ان پہیوں کی صورت اور بناوٹ زبرجد کی سی تھی، اور وہ چاروں ایک ہی وضع کے تھے، اور ان کی شکل اور ان کی بناوٹ ایسی تھی گویا پہیا پہیے کے بیچ میں ہے۔ وہ چلتے وقت اپنے چاروں پہلوؤں پر چلتے تھے اور پیچھے نہیں مڑتے تھے، اور ان کے حلقے بہت اونچے اور ڈراؤنے تھے، اور ان چاروں کے حلقوں کے گرد گرد آنکھیں ہی آنکھیں تھیں۔ جب وہ جاندار چلتے تھے تو پہیے بھی ان کے ساتھ چلتے تھے، اور جب وہ جاندار زمین پر سے اٹھائے جاتے تھے تو پہیے بھی اٹھائے جاتے تھے۔ جہاں کہیں جانے کی خواہش ہوتی تھی جاتے تھے، ان کی خواہش ان کو ادھر ہی لے جاتی تھی، اور پہیے ان کے ساتھ اٹھائے جاتے تھے، کیونکہ جاندار کی روح پہیوں میں تھی۔ جب وہ چلتے تھے یہ چلتے تھے، اور جب وہ ٹھہرتے تھے یہ ٹھہرتے تھے، اور جب وہ زمین پر سے اٹھائے جاتے تو پہیے بھی ان کے ساتھ اٹھائے جاتے تھے، کیونکہ پہیوں میں جاندار کی روح تھی۔ جانداروں کے سروں کے اوپر کی فضا بلور کی مانند درخشاں تھی، اور ان کے سروں کے اوپر پھیلی تھی، اور اس فضا کے نیچے ان کے پر ایک دوسرے کی سیدھ میں تھے۔ ہر ایک کے 2 پروں سے ان کے بدنوں کا ایک پہلو اور 2 پروں سے دوسرا پہلو ڈھمپا تھا، اور جب وہ چلے تو میں نے ان کے پروں کی آواز سنی گویا بڑے سیلاب کی آواز، یعنی قادر مطلق کی آواز، اور ایسی شور کی آواز ہوئی جیسی لشکر کی آواز ہوتی ہے۔ جب وہ ٹھہرتے تھے تو اپنے پروں کو لٹکا دیتے تھے، اور اس فضا کے اوپر سے جو ان کے سروں کے اوپر تھی ایک آواز آتی تھی، اور وہ جب ٹھہرتے تھے تو اپنے بازوؤں کو لٹکا دیتے تھے، اور اس فضا سے اوپر جو ان کے سروں کے اوپر تھی تخت کی صورت تھی، اور اس کی صورت نیلم کے پتھر کی سی تھی، اور اس تخت نما صورت پر کسی انسان کی سی شبیہ اس کے اوپر نظر آئی، اور میں نے اس کی کمر سے لے کر اوپر تک
سیکل کیے ہوئے پیتل کا سا رنگ اور شعلہ سا جلوہ اس کے درمیان، اور گرد گرد دیکھا اور اس کی کمر سے لے کر نیچے تک میں نے شعلہ کسی تجلی دیکھی، اور اس کی چاروں طرف جگمگاہٹ تھی، جیسی اس کمان کی صورت ہے جو بارش کے دن بادلوں میں دکھائی دیتی ہے، ویسی ہی آس پاس کی اس جگمگاہٹ کی نمود تھی۔ یہ خداوند کے جلال کا اظہار تھا، اور دیکھتے ہی میں اوندھے منہ گرا، اور میں نے ایک آواز سنی جیسے کوئی باتیں کرتا ہے۔ حزقیل دوسرا باب۔ اور اس نے مجھے کہا، ہے آدم زاد، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کہ میں تجھ سے باتیں کروں۔ جب اس نے مجھے یوں کہا تو روح مجھ میں داخل ہوئی اور مجھے پاؤں پر کھڑا کیا۔ تب میں نے اس کی آواز سنی جو مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے مجھ سے کہا، ہے آدم زاد، میں تجھے بنی اسرائیل کے پاس، یعنی اس باغی قوم کے پاس جس نے مجھ سے بغاوت کی ہے، بھیجتا ہوں۔ وہ اور ان کے باپ دادا آج کے دن تک میرے گناہگار ہوتے آئے ہیں، کیونکہ جن کے پاس میں تجھ کو بھیجتا ہوں وہ سخت دل اور بے حیا فرزند ہیں۔ تو ان سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے، پس خواہ وہ سنے یا نہ سنے، کیونکہ وہ تو سرکش خاندان ہے، تو بھی اتنا تو ہوگا کہ وہ جانیں گے کہ ان میں ایک نبی برپا ہوا۔ اور تو اے آدم زاد ان سے ہراساں نہ ہو اور ان کی باتوں سے نہ ڈر، ہر چند تو اونٹ کٹاروں اور کانٹوں سے گھرا ہے اور بچھوؤں کے درمیان رہتا ہے۔ ان کی باتوں سے ترسا نہ ہو اور ان کے چہروں سے نہ گھبرا، اگرچہ وہ باغی خاندان ہے، بس تو میری باتیں ان سے کہنا، خواہ وہ سنے خواہ نہ سنے، کیونکہ وہ نہایت باغی۔ لیکن اے آدم زاد، تو میرا کلام سن، تو سرکش خاندان کی مانند سرکشی نہ کر، اپنا منہ کھول اور جو کچھ میں تجھے دیتا ہوں کھا لے۔ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھایا ہوا ہے، اور اس میں کتاب کا طومار ہے، اور اس نے اسے کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ اس میں اندر باہر لکھا ہوا تھا، اور اس میں نوحہ اور ماتم اور آہ و نالہ مرقوم تھا۔ حزقیل تیسرا باب۔ پھر اس نے مجھے کہا، ہے آدم زاد، جو کچھ تو نے پایا سو کھا، اس طومار کو نگل جا اور جا کر اسرائیل کے خاندان سے کلام کر۔ تب میں نے منہ کھولا اور اس نے وہ طومار مجھے کھلایا۔ پھر اس نے مجھے کہا، ہے آدم زاد، اس طومار کو جو میں تجھے دیتا ہوں کھا جا اور اس سے اپنا پیٹ بھر لے۔ تب میں نے کھایا اور وہ میرے منہ میں شہد کی مانند میٹھا تھا۔ پھر اس نے مجھے فرمایا، ہے آدم زاد، تو بنی اسرائیل کے پاس جا اور میری یہ باتیں ان سے کہہ، کیونکہ تو ایسے لوگوں کی طرف نہیں بھیجا جاتا جن کی زبان بیگانہ اور جن کی بولی سخت ہے، بلکہ اسرائیل کے خاندان کی طرف، نہ بہت سی امتوں کی طرف جن کی زبان بیگانہ اور جن کی بولی سخت ہے، جن کی بات تو سمجھ نہیں سکتا۔ یقیناً اگر میں تجھے ان کے پاس بھیجتا تو وہ تیری سنتی، لیکن بنی اسرائیل تیری بات نہ سنیں گے، کیونکہ وہ میری سننا نہیں چاہتے، کیونکہ سب بنی اسرائیل سخت پیشانی اور سنگ دل ہیں۔ دیکھ، میں نے ان کے چہروں کے مقابل تیرا چہرہ درست کیا ہے، اور تیری پیشانی ان کی پیشانیوں کے مقابل سخت کر دی ہے، یعنی تیری پیشانی کو ہیرے کی مانند چکماک سے بھی زیادہ سخت کر دیا ہے۔ ان سے نہ ڈر اور ان کے چہروں سے ہراساں نہ ہو، اگرچہ وہ باغی خاندان ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، ہے آدم زاد، میری سب باتوں کو جو میں تجھ سے کہوں گا اپنے دل سے قبول کر اور اپنے کانوں سے سن۔ اب اٹھ، اسیروں یعنی اپنی قوم کے لوگوں کے پاس جا اور ان سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے، خواہ وہ سنے خواہ نہ سنے۔ اور روح نے مجھے اٹھا لیا، اور میں نے اپنے پیچھے ایک بڑی کڑک کی آواز سنی جو کہتی تھی کہ خداوند کا جلال اس کے مسکن سے مبارک ہو، اور جانداروں کے پروں کے ایک دوسرے سے لگنے کی آواز، اور ان کے مقابل پہیوں کی آواز، اور ایک بڑے دھڑاکے کی آواز سنائی دی، اور روح مجھے اٹھا کر لے گئی۔ سو میں تلخ دل اور غضبناک ہو کر روانہ ہوا، اور خداوند کا ہاتھ مجھ پر غالب تھا، اور میں تل ابیب میں
اسیروں کے پاس جو نہر کبار کے کنارے بستے تھے پہنچا، اور جہاں وہ رہتے تھے میں 7 دن تک ان کے درمیان پریشان بیٹھا رہا۔ 7 دن کے بعد خدا ان کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا، پس تو میرے منہ کا کلام سن اور میری طرف سے ان کو آگاہ کر دے۔ جب میں شریر سے کہوں کہ تو یقیناً مرے گا، اور تو اسے آگاہ نہ کرے اور شریر سے نہ کہے کہ وہ اپنی بری روش سے خبردار ہو تاکہ وہ اس سے باز آ کر اپنی جان بچائے، تو وہ شریر اپنی شرارت میں مرے گا، لیکن میں اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا۔ لیکن اگر تو نے شریر کو آگاہ کر دیا اور وہ اپنی شرارت اور اپنی بری روش سے باز نہ آیا، تو وہ اپنی بد کرداری میں مرے گا، پر تو نے اپنی جان کو بچا لیا۔ اور اگر راست باز اپنی راست بازی چھوڑ دے اور گناہ کرے، اور میں اس کے آگے ٹھوکر کھلانے والا پتھر رکھوں، تو وہ مر جائے گا، اس لیے کہ تو نے اسے آگاہ نہیں کیا، تو وہ اپنے گناہ میں مرے گا اور اس کی صداقت کے کاموں کا لحاظ نہ کیا جائے گا۔ پر میں اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا۔ لیکن اگر تو اس راست باز کو آگاہ کر دے تاکہ گناہ نہ کرے اور وہ گناہ سے باز رہے، تو وہ یقیناً جیے گا، اس لیے کہ نصیحت پذیر ہوا اور تو نے اپنی جان بچا لی۔ اور وہاں خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے فرمایا، اٹھ، میدان میں نکل جا اور وہاں میں تجھ سے باتیں کروں گا۔ تب میں اٹھ کر میدان میں گیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند کا جلال اس شوکت کی مانند جو میں نے نہر کبار کے کنارے دیکھی تھی کھڑا ہے، اور میں منہ کے بل گرا۔ تب روح مجھ میں داخل ہوئی اور اس نے مجھے میرے پاؤں پر کھڑا کیا اور مجھ سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ اپنے گھر جا اور دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ رہے، اور اے آدم زاد دیکھ، وہ تجھ پر بندھن ڈالیں گے اور ان سے تجھے باندھیں گے، اور تو ان کے درمیان باہر نہ جائے گا، اور میں تیری زبان تیرے تالو سے چپکا دوں گا کہ تو گنگا ہو جائے اور ان کے لیے نصیحت گو نہ ہو، کیونکہ وہ باغی خاندان ہے۔ لیکن جب میں تجھ سے ہم کلام ہوں گا تو تیرا منہ کھولوں گا، تب تو ان سے کہے گا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، جو سنتا ہے سنے اور جو نہیں سنتا نہ سنے، کیونکہ وہ باغی خاندان ہے۔ حزقیل 4 باب۔ اور اے آدم زاد، تو ایک کھپرا لے اور اپنے سامنے رکھ کر اس پر ایک شہر، ہاں یروشلم ہی کی تصویر کھینچ اور اس کا محاصرہ کر، اور اس کے مقابل برج بنا اور اس کے سامنے دمدمہ باندھ اور اس کے گرد خیمے کھڑے کر اور اس کے چاروں طرف منجنیق لگا۔ پھر تو لوہے کا ایک توا لے اور اپنے اور شہر کے درمیان اسے نصب کر کہ وہ لوہے کی دیوار ٹھہرے، اور تو اپنا منہ اس کے مقابل کر اور وہ محاصرے کی حالت میں ہو، اور تو اس کا محاصرہ کرنے والا ہوگا۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے نشان ہے۔ پھر تو اپنی بائیں کروٹ پر لیٹ رہا ہے اور بنی اسرائیل کی بد کرداری اس پر رکھ دے۔ جتنے دنوں تک تو لیٹا رہے گا تو ان کی بد کرداری برداشت کرے گا، اور میں نے ان کی بد کرداری کے برسوں کو ان دنوں کے شمار کے مطابق جو 390 دن ہیں تجھ پر رکھا ہے۔ سو تو بنی اسرائیل کی بد کرداری برداشت کرے گا، اور جب تو ان کو پورا کر چکے تو پھر اپنی دہنی کروٹ پر لیٹ رہے اور 40 دن تک بنی یہودا کی بد کرداری کو برداشت کر۔ میں نے تیرے لیے 1 سال کے بدلے 1 دن مقرر کیا ہے۔ پھر تو یروشلم کے محاصرے کی طرف منہ کر اور اپنا بازو ننگا کر اور اس کے خلاف نبوت کر، اور دیکھ میں تجھ پر بندھن ڈالوں گا کہ تو کروٹ نہ لے سکے جب تک اپنے محاصرے کے دنوں کو پورا نہ کر لے۔ اور تو اپنے لیے گیہوں اور جو اور باکلا اور مسور اور چینا اور باجرہ لے اور ان کو ایک ہی برتن میں رکھ، اور ان کی اتنی روٹیاں پکا جتنے دنوں تک تو پہلی کروٹ پر لیٹا رہے گا۔ تو 390 دن تک ان کو کھانا۔ تیرا کھانا وزن کر کے 20 مسکال روزانہ ہوگا جو تو کھائے گا۔ تو گاہے گاہے کھانا۔ تو پانی بھی ناپ کر 1 ہین کا 6واں حصہ پیے گا۔ تو گاہے گاہے پینا۔ اور تو جو کے پھلکے کھانا، اور تو ان کی آنکھوں کے سامنے انسان کی نجاست سے ان کو پکانا۔ اور خداوند نے فرمایا کہ اسی طرح سے
بنی اسرائیل اپنی ناپاک روٹیوں کو ان اقوام کے درمیان جن میں میں ان کو آوارہ کروں گا کھایا کریں گے۔ تب میں نے کہا کہ ہائے خدا، دیکھ میری جان کبھی ناپاک نہیں ہوئی، اور اپنی جوانی سے اب تک کوئی مردار چیز جو آپ ہی مر جائے یا کسی جانور سے پھاڑی جائے میں نے ہرگز نہیں کھائی، اور حرام گوشت میرے منہ میں کبھی نہیں گیا۔ تب اس نے مجھے فرمایا، دیکھ میں انسان کی نجاست کے عوض تجھے گوبر دیتا ہوں، سو تو اپنی روٹی اس سے پکانا۔ اور اس نے مجھے فرمایا کہ اے آدم زاد، دیکھ میں یروشلم میں روٹی کا عصا توڑ ڈالوں گا، اور وہ روٹی تول کر فکر مندی سے کھائیں گے، اور پانی ناپ کر حیرت سے پئیں گے، تاکہ وہ روٹی پانی کے محتاج ہوں اور باہم سراسیمہ ہوں اور اپنی بد کرداری میں ہلاک ہوں۔